آج کے بلکہ آج کے آدمی کے بارے میں بات کی جائے تو وہ پرسنالٹی لیس انڈیویجولز ہیں، یعنی کہ وہ شخصیت کے بغیر بس ایک فرد ہیں، بس وہ ایک خالی برتن ہیں جس میں اس کی شخصیت کا کوئی پانی موجود نہیں ہے۔ جب آپ یفغانی کا وی پڑھیں گے تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس پوری آبادی میں لوگوں کے نام نہیں ہوتے، ان کو کوالٹیٹیو باتوں سے یا ناموں سے نہیں پکارا جاتا، ان کو صفات سے نہیں پکارا جاتا، ان کو نمبر سے پکارا جاتا ہے۔ پروٹاگونسٹ کا اس میں نام D503 ہے، وہ کسی اور سے ملنے جاتا ہے، اس کا نام O9 ہے، اور ایسے ہی کچھ آوازوں اور نمبر سے جوڑ کے لوگوں کے نام رکھے جاتے ہیں، اور ناموں کی وہ جو خوبصورتی کہ یہ عبداللہ ہے، یہ شہریار ہے، ارے یہ شاہ حسین ہے، اور یہ خرم الہی ہیں، ان ناموں سے ان کو آزاد کر دیا جاتا ہے، کیونکہ باقی بھی اس آدمی کے پاس ایسا کیا ہے کہ نام کا بھی بوجھ ڈالا جائے۔ تو اب اس کے ذہن، اس کی ہڈیوں، اس کی مطلب کہ اس کے یہ جو پیالہ ہے اس میں تو اتنا طاقت ہی نہیں کہ ایک قطرہ بھی برداشت کر سکے، اور تم اتنے بڑے بڑے نام بن رکھے ہیں۔ عارف، کتنا بڑا نام ہے، یہ عارف ہیں۔ یا ہم نام رکھتے تھے اللہ دتا، اللہ نے دیا، وہ نام کی اب ضرورت ہی نہ رہی، ایسی کوئی ضرورت محسوس ہی نہیں ہو رہی۔ تو پرسنالٹی لیس انڈیویجولز کا دور ہے، یعنی شخصیت کے بغیر فرد۔ اب آپ دیکھیے کہ آپ کبھی کسی بھی برانڈ کی گاڑیاں دیکھیں، بالکل ان کی ایک انڈیویجویلٹی ہوتی ہے، پرسنالٹی نہیں ہوتی، بس ایک ہی طرح کی لکو تو گاڑیاں ہیں، بس رنگ ادھر کر لیا یا رنگ اور کر لیا، کسی میں سپیکرز 6 ہیں تو کسی میں 4 ہیں۔ تو انسان جس کے پاس شخصیت تھی تو اس سے شخصیت لے لی گئی، اور اب اس کی شخصیت طے کرتا ہے سرمایہ دار، کہ تم یہ پہنو گے تو قابل قبول ہو، یہ بولو گے تو قابل قبول ہو، اس طرح سے کھاؤ گے تو قابل قبول ہو، اور ہر طرح کی شخصیت جو انسان کے پاس پہلے موجود تھی لے لی گئی۔ آپ دیکھیے کہ ہم آج بھی جانتے ہیں کہ وہ بلے شاہ فرد نہ تھے، وہ تو شخصیت تھے۔ ورڈز ورتھ فرد نہ تھا، شخصیت تھا۔ کیٹس کم عمری میں جان دے دی، ناقدین کے آگے گھٹنے نہ ٹیکے، اور اپنی شخصیت برقرار رکھی۔ آپ چلے جائیے کسی پرانے افلاطون کی طرف نگاہ کرتے ہیں، ارسطو کی طرف نگاہ کرتے ہیں، دونوں فرد ہیں، دونوں کی علیحدہ علیحدہ شخصیت ہے۔ آج کے آدمی کے پاس کون سی شخصیت ہے، کون سی بات ہے، کون سی ایسی آواز ہے، کون سا ایسا منظر ہے جو اسے منفرد کرتا ہے، کون سا ایسا شعر ہے، کون سا ایسا افسانہ ہے، کون سی ایسی میتھمیٹیکل تھیوری یا سائنٹیفک تھیوری ہے جو اس کی شخصیت کو پرزرو کرتی ہے میرے آگے۔ تو ہم پرسنالٹی لیس انڈیویجولز کے دور میں ہیں، جس میں بہتر ہے ہمیں ہمارے شناختی کارڈ کے نمبروں سے پکارا جائے، ہمیں ہمارے بینک اکاؤنٹ نمبروں سے پکارا جائے، ہمیں ہماری گاڑیوں کی شناخت پہ جو الفابیٹس اور نمبرز کے ساتھ نمبر پلیٹ ہوتی ہیں ہمیں اس سے پکارا جائے، بس یہ کافی ہے۔ ہمیں ہماری آرگنائزیشن سے یاد رکھا جائے، ہمیں ہمارے امپلائر سے یاد رکھا جائے جس نے ہمیں نوکری دی ہے، ہمیں اس گاڑی کی وجہ سے یاد رکھا جائے جو بڑی مہنگی میں نے خرید لی ہے۔ تو میر تو اب کوئی نہیں ہے کہ چلتا آ رہا اور آپ گواہی دیں وہ میر آ رہے ہیں، یا وہ آپ کہیں وہ عطار آ رہے ہیں، یا لاتعداد مغربی تھنکرز جو اپنی شخصیت رکھتے تھے۔ تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ پرسنالٹی لیس انڈیویجولز کی وجہ سے کہ آج کا ہمارا سب سے بڑا آئیڈیل اور ہماری سب سے بڑی ویلیو جس کی میں ورشپ کرتا ہوں وہ فلم سٹار ہوتا ہے، اور وہ فلم سٹار نہیں جو بیکٹ کا کردار ہے یا شیکسپیئر کا، وہ بس یوں ناچ گانا ہے، میں خالی ہوں، میں نے اپنے اندر انڈیل لیا، کیونکہ اس کا بھار نہیں ہوتا۔ فلسفی اپنے بھار کے ساتھ آتا ہے، مذہبی سوچ اپنے بھار کے ساتھ آتی ہے، شاعر کا شعر اپنے مشکل کے ساتھ آتا ہے، وہ تو میں اٹھا نہیں سکتا۔ کیونکہ میں پرسنالٹی لیس انڈیویجول ہوں۔ خصوصاً احمد جاوید صاحب نے بڑے پیارے انداز میں اپنے لیکچر میں کہا، سب ایک طرح ہنس رہے ہیں، سب ایک طرح رو رہے ہیں، سب ایک طرح کے کپڑے پہن رہے ہیں، سب ایک بات پہ پریشان ہیں۔ یہ سماج ہے؟ یہ کوئی معاشرہ ہے؟ مگر اس کو معاشرہ تو متضاد سے مل کے بنتا ہے، معاشرہ تو مختلف قوتوں سے مل کے بنتا ہے، تم تو سب ایک جیسے ہو۔ وہ اختلاف کس سے کروں؟ تم بھی وہ، میں بھی وہ بھی وہ، تو اختلاف ہی ختم ہو گیا، اختلاف ختم ہو گیا تو سب ختم۔ تو اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جو پرسنالٹی لیس انڈیویجولز کا دور ہوتا ہے اس میں میڈیوکریسی جیتتی ہے، اور جو عقل کی بڑی خیر جو خانے ان کو تو بند کر دیا جاتا ہے، بیسٹ سیلر کتابیں بکتی ہیں،
اور بڑے بڑے کلاسکس یا اچھے اشعار، بڑی سوچ، ان سے بازو چھڑا لیا جاتا ہے۔ تو وہ دور آپ کے سامنے ہے، وہ اب ہم میں سے کسی سے نہیں چھپا ہوا۔ مغرب، ہم، ہند، چائنا سبھی اس میں شامل ہیں کہ بس فلم سٹار مجھے آتا ہے، میں اقبال سے الحمدللہ نا واقف ہوں اور واقف ہوں تو اتنا ہی کہ جتنا کسی میوزیشین نے گا دیا۔ تو بس خدا ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمیں شخصیت دیں۔ آپ دیکھیے کہ ماضی کے ویلنز کی بھی شخصیت تھی اور آج کا ہیرو بھی مووی میں طے ہوتا ہے۔ تو ہیرو بھی وہی بالکل جو وہ سطح والا نا، ناچ گانے والا، اور کوئی ہمارے بس میں نہیں ہے۔ تو جیسے جب گانی نے یہ سب پریڈکٹ کیا تھا اس ناول وی میں، اس نے کہا تھا کہ ہمارے نام، ہماری صفات، ہمارے وہ نام صفات تھے جن سے ہم بچوں کو پکارا کرتے تھے کہ شاید اس میں وہ سب آ جائے۔ کلیم کہتے تھے، سوچیں ہم بچوں کو، اتنے بڑے بڑے نام ہم دیتے تھے۔ تو بس اب تو کچھ بھی نہیں ہمارے پاس، تو اب ہمیں نمبروں سے پکارو، جیسے وی کے کردار کو D503 کہہ کے پکارا جاتا ہے۔ کل کو میرا بھی کوئی نمبر پہ ہوگا، بس آپ وہ کہیں گے تو میں مڑ کے دیکھوں گا، آپ کی طرف ایک مخصوص طریقے سے مسکرا دوں گا، کسی مخصوص ریسٹورنٹ پہ خاص طریقے سے بیٹھ کے کافی پی لوں گا۔ ہاں، میرے پاس کہنے کو نہیں ہوگا، میں کانٹینٹ لیس ہوں گا، کیونکہ میرے پاس جب مجھے صفات سے نہیں بلاؤ گے تو میرے اندر وہ صفات آئیں گی بھی نہیں، اور جب سماج میں وہ صفات دیکھنے کو ہی نہیں ملیں گی تو پھر آہستہ آہستہ ہم سب اس پروسیس آف ڈی ہیومنائزیشن کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہ بہت فکر کی بات ہے کہ سماج میں اگر میں، وہ اور تو سب ایک ہی رنگ کے ہیں، ایک ہی جیسے ہیں، وہ 19-20 تو ہوتا ہے، تو پھر کون سا اختلاف اور کون سا ایگریمنٹ اور کون سا کچھ۔ تو اس غیر ضروری اسٹرکچرل لائف جس میں ہم سب پرسنالٹی لیس انڈیویجولز ہیں، سوچئے کہ اس میں اپنی شخصیت کو، وہ بات جس سے آپ یاد آ جائیں وہ کون سی ہے، وہ کتاب جس کو دیکھ کر آپ یاد آ جائیں وہ کون سا ہے، وہ دن کا وقت جس کو ڈھلتا یا عروج پر آتا دیکھ کے آپ یاد آ جائیں وہ وقت کون سا ہے۔ تو اس کے اوپر ضرور سوچئے گا۔